والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سامعین مکرم، حضرات محتشم، اللہ تبارک اسم و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی رہنمائی کے لیے بہت سے اسباب اور راستے پیدا فرمائے، اور وہ چیزیں اس کو عطا کی جن سے اس کے ایمان کو جلا ملتی ہے، جن سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان برائی سے نفرت کرتا ہے، خیر کے راستوں پہ چلنے والا بنتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی آزمائش بھی ہے، وہ یہ کہ کچھ چیزیں اسے اللہ سے دور کرنا چاہتی ہیں، کچھ اس کے نفس کی خواہشات ہیں، کچھ شیطانی ترغیبات ہیں، کچھ ایسے عوامل اور محرکات ہیں جو اسے دین کے راستے سے اور سچائی کے راستے سے اور حق کی منزل سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ کشمکش ہے جس سے ہر انسان پیدا ہونے سے لے کر مر جانے تک گزرتا ہے، دوچار ہوتا ہے۔ آج اس وقت جو صورتحال ہمارے معاشروں کی ہے وہ کیا ہے؟ دین کی آواز وہ تو بہت کم ہے، لیکن وہ آوازیں جو دین سے ہٹانے والی ہیں، شیطانی طور طریقوں کو رواج دینے والی ہیں، ان کی بہت کثرت پائی جاتی ہے۔ اور اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت سے پروان چڑھایا اور جس منہاج کی بنیاد رکھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے خاندانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی زندگیوں کو جس دین کے لیے وقف کیا، آج مغربی طور طریقے اور شیطانی چلن ان ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے محلوں میں، بستیوں میں، کوچوں میں اور خاندانوں میں ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کے اندر ہو رہا ہے جو نام کی حد تک اپنا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور عجیب صورتحال ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ مسجد کی طرف صحابہ کو لے کے آتے تھے۔ قیامت کے قریب جو نشانیاں ہیں، جو فتنے برپا ہونے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ مسجدوں کی ویرانی ہے، مسجدوں کے تقدس کا پامال ہونا ہے، مسجدوں کا ویران ہونا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کرتے مسجد میں، صحابہ کو رمضان کی خوشی سے آگاہ کرتے، اس کی برکتوں سے آگاہ کرتے، عمل کے لیے تیار کرتے، ان کو قرآن سے جوڑتے، اللہ کے ذکر سے جوڑتے، ان کو ان کا مقصد حیات یاد دلاتے،
مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ بتاتے. لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ٹی وی پروگرامز سجائے جاتے ہیں, میڈیا پہ ٹاک شوز رکھے جاتے ہیں, افطار اور سحر پارٹیز کے بہت خوشنما عنوانات دے کر پروگرام کیے جاتے ہیں, اور ان پروگرامز میں بے پردگی اور بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے. ٹائٹل اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا کنٹینٹ اور متن اور اس کا فارمیشن وہ ایمان اور دین کی دھجیاں اڑا دینے والا ہوتا ہے. یہ سازش کیا ہے؟ تاکہ لوگ مسجد کا رخ نہ کریں. آپ جب مسجد میں جاتے ہیں, وہاں جا کے دین کی بات سنتے ہیں, سحری کا اہتمام ہوتا ہے یا افطاری کا اہتمام ہوتا ہے یا درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے, تو وہاں ایک ماحول ملتا ہے آپ کو. وہ ماحول از خود آپ کے اندر عمل کے لیے ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. آپ لوگوں کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اللہ کے ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں. کوئی گڑ گڑا رہا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے, اس کو دیکھتے ہیں. کوئی رکوع اور سجدوں میں لگا ہوا ہے, اس کو دیکھتے ہیں. آپ کے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, آپ عمل کرتے ہیں. لیکن انہوں نے چاہا یہ نہیں ہونا چاہیے, مسجدیں ویران ہو جائیں, لوگ گھروں میں بیٹھیں, نماز کے لیے مسجد میں نہ جائیں. وہ خوشنما لیبل اور ٹائٹل لگائے جائیں اور یہ ٹی وی پر یہ سحری اور افطاری کے پروگرامز دیکھیں, عید ملن پارٹیز دیکھیں, رمضان اور روزے کی تشریحات کے نام پہ ٹاک شوز دیکھیں, اپنے اوقات کو برباد کریں اور ایک کلک کے اوپر یہاں سے وہاں ہو جائیں. یعنی آپ بٹن دبائیں تو روزہ اور رمضان اور تراویح کی بات چل رہی ہے, اور بٹن دبائیں ساتھی ڈرامہ, فلم, موسیقی, بے حیائی, شیطانی آوازیں, مغربی کلچر, بے پردگی, بے ہودگی, بے حیائی کا اظہار وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے, مسجد سے دور کیا جائے اور ناکارہ اور بیکار زندگی بنائی جائے, کاہلی اور سستی مسلمانوں میں پیدا کی جائے. یہ بنیادی ہدف ہوتا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ لوگ جو مسلم معاشروں میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے دنیا میں رسوا کر دینے والا دردناک عذاب ہے, آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اور اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو. قرآن مجید میں اللہ تبارک قسم و تعالی نے شیطانی آوازوں, بے حیائی کے کاموں, بے پردگی, موسیقی, آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں, موسیقی کے کون سے آلات موجود تھے؟ پرانی طرز کا کوئی گٹار ملتا ہوگا یا کوئی پرانی طرز کے آلے ہوں گے, ڈھول ہوگا, تاشے ہوں گے جن پر گانے گائے جاتے ہوں گے. لیکن اگر آج آپ غور کریں تو موسیقی کو ایمان کے لیے خطرہ بنانے کے لیے 2, 4, 10 کی بات نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے جدید قسم کے انسٹرومنٹ, میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں. کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کے لیے. اس زمانے میں جب موسیقی اس درجے میں نہیں پہنچی تھی جہاں آج پہنچ چکی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ وہ آلے, وہ چیزیں جن سے موسیقی پیدا کی جاتی ہے میں ان کو توڑ کے رکھ دوں. حضور کی بعثت کا مقصد, آپ کی نبوت اور رسالت کا جو مشن ہے,
اس کا ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ موسیقی کے آلات کو توڑ دیں، لیکن جو تہذیب آج میری اور آپ کی سوسائٹی میں پروان چڑھ رہی ہے، جس کا سڑکوں پہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اپنے سائن بورڈز دیکھیں، فلیکسز لگے ہوئے دیکھیں، چلتے ہوئے اشتہارات دیکھیں، اخبارات کے صفحے دیکھیں، اپنے رسائل اور جرائد دیکھیں، اور اپنے ٹی ویز اور ان پر چلنے والے چینلز، وہ انٹرٹینمنٹ چینلز ہوں، وہ ٹاک شوز ہوں، وہ نیوز چینلز ہوں، آپ ان میں آنے والی موسیقیت کا ذرا جائزہ لیجئے، تقابل کیجئے۔ آج یہ شیطانی آوازیں اپنے عروج پر ہیں، اور گویا کہ ہم نے ان کو اپنی سوسائٹی میں رواج دے کر یہ خاموش اعلان کیا ہے، جس مقصد کے لیے محمد الرسول اللہ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقصد کو ہم ناکام بنانا چاہتے ہیں، اور شیطانی ترغیبات کو ہم کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو اس کو توڑنے کے لیے آئے تھے، آج مسلمان اس کو فروغ دے رہا ہے، مسلمان اس کی بنیاد پہ کاروبار کر رہا ہے، مسلمان اپنی نوجوانوں کو اس بے حیائی کے چنگل میں پھنسا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو موسیقیت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے یہاں لفظ یشتری استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خریدنا، بیچنا، لینا، مینج کرنا، اہتمام کرنا۔ تو فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو موسیقی اور شیطانی آوازوں کا اہتمام کریں گے۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ فرمایا ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور ان کی حالت یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں منہ پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، گویا قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ آ گیا ہے، یہ بہرے ہو گئے ہیں، اللہ کی آیات سننا ان کے بس میں نہیں رہا، شیطانی آوازوں کو فروغ دینا ان کا کلچر بن چکا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں جو کہتے ہیں قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، سورہ لقمان کی اس آیت میں اللہ نے لہو الحدیث کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو یرددها 3 مرات، 3 مرتبہ قسم اٹھائی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانے گانا اور موسیقی بجانا ہے۔ لہو الحدیث، گانے والے، موسیقی بجانے والے، گانے سننے والے، گانوں کا کاروبار کرنے والے، گانوں موسیقی کے میوزک کے کلچر کو فروغ دینے والے دنیا و آخرت میں رسوا کن عذاب سے دوچار ہونے والے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو اور عزیزو، قرآن مجید میں اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شیطان کو اللہ نے جنت سے باہر کیا تو کیا فرمایا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ شیطان کو کہا چلے جاؤ، جس پر تمہارا بس چلے اپنی آواز سے اس کو بہکاؤ۔ وَاسْتَفْزِزْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے بہکاؤ۔ میں نے اور آپ نے کبھی شیطان کی آواز سنی ہے؟ کبھی نہیں سنی۔ میں نے اور آپ نے شیطان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ آواز جو ڈھول، تاشوں، باجوں، پیانو، وائلن، گٹار اور جتنے میوزیکل انسٹرومنٹس، پیانو، ان سے نکلنے والی آواز ہے، یہ وہی شیطانی آواز ہے جس کے بارے میں اللہ نے شیطان کو کہا تھا چلے جاؤ، جنتوں سے نکلو، اور جس پر بس چلے گا اپنی آواز سے اس کو بہکانا۔
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور ان کو بہکانے کے لیے اپنے پیادے اور اپنے لشکر لے کر آنا، ان کے مالوں اور ان کی اولادوں کو بہکانا اور ان کو جھوٹے وعدے دینا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، لیکن شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ شیطانی آواز ہے، شیطان کی آواز جو انسان کے ایمان کو برباد کرتی ہے۔ اگر وہ کوئی آواز ہے تو موسیقی اور گانے کی آواز ہے۔ مسلمان کے گھر میں یہ موسیقی پہنچ چکی۔ ایک زمانہ تھا کہ موسیقی اور یہ ناچ گانا یہ معاشرے کے بدترین لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ان کو مراسی کہتے تھے، لوگ ان کو بہت برا کہتے تھے۔ جو ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا اس کو شریف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شرفاء کی مجلسیں اس طرح کے کاموں سے پاک ہوا کرتی تھی، لیکن مغرب نے ایک پروگرام بنایا۔ اس نے کہا ایسے تو مسلمان کبھی برباد نہیں ہوں گے، اس موسیقیت کو، اس شیطانی آواز کو ایک ایک گھر میں پہنچانا ہوگا۔ آج کوئی شخص ایسا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ اس کے گھر میں شیطانی آواز موجود نہیں ہے۔ ہر گھر میں پہنچا دیا، شریفوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں، نماز پڑھنے والوں کے گھروں میں۔ اسی گھر میں اللہ کا قرآن بھی موجود ہے جو خلاف میں لپٹا ہوا ہے، جس کی تلاوت ایمان کو جلا بخشتی ہے، جس کی تلاوت اللہ کا تقرب انسان کو پہنچاتی ہے۔ لیکن وہ قرآن تو خلاف میں لپٹا رہ گیا۔ ٹی وی کی آواز، ریڈیو کی آواز، شیطانی گانے بازوں کی آواز، وہ بچہ بھی سنتا ہے، جوان بھی سنتا ہے، عورت بھی سنتی ہے، بوڑھا بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون۔ اللہ نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا تھا یہ قرآن ہے، اس سے تعجب کرتے ہو، یہ قرآن پڑھا جائے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، مسکراتے ہوئے نظر آتے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اس قرآن کو چھوڑ کے کھیل تماشوں، موسیقی اور شیطانی کاموں میں لگے ہوتے ہو۔ یہ کافر اور مشرکوں کا کام ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن کے مقابلے میں اپنے گانے اور تماشے پیش کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا رویہ یہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام، میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، چار چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کہا وہ زنا کو، بدکاری کو، ریشم کا لباس جو اللہ کے رسول نے اپنی امت کے مردوں میں حرام کیا، اور معازف، میوزیکل انسٹرومنٹس، موسیقی کے آلات، اور شراب، ان چیزوں کو حلال کر کے امت میں رائج کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے اور آج یہ لوگ موجود ہیں۔ آپ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کا ذکر کن تین چیزوں کے ساتھ کیا ہے؟ بدکاری، زنا، شراب اور ریشم کا لباس، محرمات۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے اللہ نے اپنے پیغمبر پہ جو دین نازل فرمایا اس میں شراب کو بعد میں حرام کیا گیا، موسیقی اور گانے باجوں کو پہلے حرام کیا گیا۔ قرآن مجید میں گانوں کی حرمت پہ جو آیات اتری ہیں وہ مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، وہ مکی صورتوں میں موجود ہیں۔ اور شراب کی حرمت یہ مدینہ میں جا کے آئی ہے۔ یہ لطیف اشارہ ہے اس بات کا کہ وہ دل اور وہ دماغ جس میں موسیقیت کی محبت ہے، جس میں گانوں کی شیطانی آوازوں کی جگہ موجود ہے، اس دل اور دماغ میں اللہ کی کتاب اپنی جگہ نہیں بنا سکتی ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ قرآن اس دل میں تاثیر پیدا کرتا ہے
جو دل قرآن کے لیے خود کو پیش کر دیتا ہے، جو دل شیطانی علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، جس میں شیطانی آلودگی ہوتی ہے، اس دل میں قرآن مجید کا نور کبھی نہیں بستا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے دلوں کو صاف کیا کہ تم گانوں کی، تماشوں کی اور شیطانی آوازوں کی، ناچ اور اس طرح کی بےہودگی اور بے حیائی کی محبت اپنے دلوں سے نکالو، اس کو خارج کرو، دل و دماغ کو صاف کرو، تاکہ اللہ کی کتاب کا نقش تمہارے دلوں پہ بیٹھے، تاکہ ایمان کا نور تمہارے دلوں میں جگہ بنائے، اور پھر آگے بڑھو۔ یہ مکی دور میں نازل ہوا، اور جب مدینہ میں آئے اس وقت اللہ نے شراب کی حرمت نازل فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ نے 4 چیزیں جو انتہائی کبیرہ گناہ ہیں، ان میں ایک چیز موسیقی کے آلات کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یشربن اناس من امتی الخمر، ضرور میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، لیکن اس شراب کا نام بدل لیں گے۔ آج ہمارے گلی محلوں میں، آج آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں، دور کی بات نہیں ہے، ہر تیسرے آدمی کو پتا ہوتا ہے فلاں گھر میں شراب تیار ہوتی ہے، فلاں اس کو بیچنے والا، فلاں پینے والا موجود ہے۔ کہاں چلا گیا ہمارا معاشرہ؟ ان برائیوں کو فروغ مل رہا ہے، اور ایمان اور حیاداری کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا طوفان یہ ہے، فتنہ یہ ہے جو میڈیا نے مچا رکھا ہے۔ آج اس بے حیائی اور موسیقیت کے کلچر کو دین کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے۔ افطار و سحر کے پروگرام شروع ہوتے ہیں میوزک کے ساتھ، ختم ہوتے ہیں میوزک کے ساتھ، گانے، تاشے، باجے، دین کے پروگرامز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ پیغمبر کا نام لیا جائے، اور پیغمبر جس چیز کو توڑنے کے لیے آئے تھے اس کی محبت کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کے پئیں گے۔ وَيُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، میں کہتا ہوں داد دیں اپنے پیغمبر کو اور ان کی بصیرت اور دانش کو، اور اللہ نے ان کو جو علم دیا اس کو۔ اس زمانے میں تو یہ ہیڈ فونز نہیں ہوتے تھے، ہینڈز فری نہیں بنی تھی، یہ تو 20-25 سال پہلے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کبھی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا میری امت میں لوگ آئیں گے، کیا کریں گے؟ ان کے سروں کے اوپر موسیقی اور گانے بجائے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف۔ آج کیا ہوتا ہے؟ کانوں کے اندر ہینڈز فری ڈالی جاتی ہے، ہیڈ فون لگائے جاتے ہیں۔ مغرب نے کام یہ کیا ہے تاکہ مسلمان کے کان میں اذان کی آواز نہ آئے، یہ موسیقیت میں اتنا غرق ہو جائے کہ باہر کا کوئی شور اس کو سنائی نہ دے، کوئی دین کی بات، قرآن کی بات۔ اذان جو کہ 5 وقت مسلمان کے اندر ایمان کو بیدار کرتی ہے، اس کے اندر کفر کے خاتمے کا جذبہ کھڑا کرتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، اپنے گناہوں کو دھو کے باہر آتا ہے، ایمان کو تازہ کر کے آتا ہے۔ اذان کی آواز اس کے کان میں نہ چلی جائے، اس کے کان کو ساؤنڈ پروف کر دیں، ہیڈ فونز اور بہت اچھی کارکردگی والی ہینڈز فری۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور عزیزو، یہ کون سا کلچر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہاں، یہ جن کے سروں کے پاس موسیقی بجائی جائے گی، گانے چلائے جائیں گے، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان لوگوں کو زمین کا سینہ پھاڑ کے اس کی تہوں میں دھنسا دے گا۔ وَجَعَلَهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ایسے لوگوں کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اور وہ حدیث کہاں چلی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ آنے والا ہے جب اللہ 3 عذاب میری امت پہ مسلط فرمائیں گے، خسف وقذف ومسخ، زمین میں دھنسائے جائیں گے، ان پر تودے گرائے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، زلزلے آتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہوں سے ہلتے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں،
لیکن ہم غور نہیں کر رہے، ہم نے اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رکھی ہے۔ فرمایا پتھروں کی بارش زمین میں دھنسائے جائیں گے اور ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے تڑپ کے پوچھا ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب موسیقی کے آلات گھر گھر میں پیدا ہو جائیں گے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ مغل بادشاہوں کے زمانے میں گانے والیاں صرف شاہی درباروں میں ملا کرتی تھی، آج ہر گھر میں موجود ہیں۔ کیسے؟ ٹی وی کے ذریعے آپ بس بٹن دباتے ہیں، اسکرین روشن ہو جاتی ہے، وہاں پہ گانے والیاں آپ کے گھر کے پورے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کا گانا، ان کا ناچنا، ان کی بےہودگی، ان کی شیطانی آوازیں نوجوانوں کے ایمان کو برباد کرتی ہیں، شہوانی جذبات کو انگیخت دلاتی ہیں۔ فرمایا جب یہ وقت آئے گا انتظار کرنا، چہرے بھی مسخ ہوں گے، پتھروں کی بارش بھی ہوگی اور زمین کی تہوں میں دھنسا دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی کوئی بات رہ گئی تھی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبہ، اللہ نے جس طرح شراب کو حرام کیا، جس طرح جوئے کو حرام کیا، اسی طرح اللہ نے ڈھول کو حرام کیا۔ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو ڈھول گھروں میں آ جاتا ہے، بچیاں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، ڈھول کی بج رہی ہے، پورا گھر شیطانی عمل کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے جس کانٹیکسٹ میں بیان کیا ذرا غور کیجئے، گویا کہ جس طرح شراب پینے والا حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، جس طرح جوا کھیلنے والا حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، فرمایا اسی طرح ڈھول بجانے والا اور ڈھول کی آواز پہ، اس کی دھن پہ اپنے کانوں کو لگانے والا بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن ہماری مائیں بہنیں شراب تو نہیں پیتی، کوئی بات نہیں، ڈھول ہی بجایا ہے نا۔ میرے دوست اور عزیزو، موسیقی کا کوئی جواز اور گنجائش مسلمان کے گھر میں، مسلمان کے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتانی ملعون فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ہیں جو دنیا میں بھی اللہ کی لعنت کی مستحق ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گی۔ فرمایا ایک آواز ہے خوشی کے موقع پر گانے کی آواز۔ کون سا گھر ہے جہاں شادی آئے، خوشی کا موقع آئے، وہاں پہ ناچ گانا نہ ہو؟ سپیکرز کا اہتمام ہوتا ہے اور خرچ کیا جاتا ہے کس کام پہ؟ جس کام کے خاتمے کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر 23 سال محنت کرتے رہے، جس سے صحابہ کو روکتے رہے، جس کے لیے جہاد کرتے رہے، جس کے لیے مال و جان کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ آج میں اور آپ بچے اور بچی کی خوشی پہ اس ملعون آواز کو، اللہ کی لعنت اور دھتکار پڑی ہوئی آواز کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں۔ فرمایا دوسری آواز کون سی ہے؟ غم کے موقع پہ رونے اور بین کرنے کی آواز ہے۔ کون سی وہ معاشرتی برائی ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہو؟ یہ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، جس سے ایمان برباد ہو گیا، جس سے نفاق آ گیا، جس سے اللہ ناراض ہو گیا، جس سے چہرے بگاڑے جا رہے ہیں، جس سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ اکبر، جا رہے تھے، ساتھ آپ کا شاگرد نافع بھی موجود ہے، وہ بھی محدث ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی بہت بڑے محدث ہیں، صحابی رسول ہیں، علم حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو گانے کی، کہیں سے میوزک کی آواز آئی، فوراً اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیا اور راستے سے ہٹ گئے۔ کہنے لگے آواز آ رہی ہے؟ نافع نے کہا جی ابھی بھی آ رہی ہے۔ کانوں میں انگلیوں کو ٹھونسے رکھا، جب تک آواز سے اتنا دور نہیں چلے گئے کہ آواز ختم ہو جائے، اپنے کانوں سے انگلیوں کو نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسی طرح ہم راستے سے گزر رہے تھے، میوزک کی آواز آئی، میرے پیغمبر نے بھی اپنے مبارک کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال لیا تھا تاکہ یہ شیطانی آواز
مسلمان کے کان میں نہ پہنچے. یہ میرے حضور کا اسوہ اور نمونہ ہوا کرتا تھا. میرے دوست اور عزیزو، لیکن میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی نے کیا کیا ہے؟ موسیقی نے آج امت مسلمہ کو برباد کر دیا ہے. سب سے پہلا نقصان شیطانی آوازوں کا کیا ہوتا ہے، موسیقی کا کیا ہوتا ہے، جس کو روح کی غذا کے نام پہ مسلمان کو برباد کیا جا رہا ہے. موسیقی انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا موسیقی کیا نقصان پیدا کرتی ہے؟ کہتے جس طرح پانی دیتے ہو زمین کو اور اس میں سے فصل اگتی ہے، یعنی فصل کے لیے پانی غذا بنتا ہے، بالکل اسی طرح تمہارے دل میں نفاق منافقت کے لیے غذا بنتا ہے گانا اور موسیقی. ينبت الغناء النفاق كما ينبت الماء الزرع. جس طرح پانی غذا بنتا ہے کھیتی کے لیے، یوں گانا غذا بنتا ہے سینے کے نفاق اور منافقت کے لیے. آپ دیکھتے نہیں وہ بہت سے نوجوان آپ کو ملیں گے جو موسیقی کی دھنوں میں ہی رہتے ہیں بیچارے، موسیقی نہیں سن رہے ہوتے تب بھی اس کی لذتوں سے باہر نہیں ہوتے. اوپر سے وہ آپ کو ملیں گے سلام بھی کریں گے، آپ نماز کا کہیں وہ سنیں گے بات آپ کی، نام بھی لیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے ظاہری طور پہ. لیکن جو ہی اپنی خلوتوں میں جائیں گے، جو ہی اپنی خاص مجلسوں میں جائیں گے، جو ہی شیطانی مجالس میں جائیں گے، وہاں پہ گانے، تماشے، بےہودگی، بے حیائی کا ارتکاب کریں گے. یہ وہ نفاق اور منافقت ہے جو گانا اور موسیقی انسان میں پیدا کرتا ہے. اس کو کاہل، سست بنا دیتا ہے، اس کو بے ایمان بنا دیتا ہے. لوگوں کے سامنے وہ مسلمان رہتا ہے لیکن اندر سے اس کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے. چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، چاروں کا اتفاق ہے موسیقی کی حرمت پہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو امام ابن قیم کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان، اس میں انہوں نے لکھا ہے جتنی شدت موسیقی کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار کی کسی اور نے نہیں کی. وہ تو کہتے تھے موسیقی کو کثرت سے سنتے رہنا، ہمیشہ سنتے رہنا، یہ آدمی کے کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے. ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہیں، اور ہارون الرشید کے زمانے میں یہ چیف جسٹس رہے ہیں. یہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم جس گھر سے مجھے میوزک کی آواز آتی ہے میرا دل کرتا ہے نوک کیے بغیر، اجازت لیے بغیر گھر میں داخل ہو جاؤں اور ان کو بتاؤ یہ کتنا بڑا حرام کام ہے اور اس پر کتنی سخت سزا ہے اور اللہ کے رسول کی کتنی ناراضی ہے جو وہ گانا سن کے اور اپنے گھر میں چلا کے مول لے رہے ہیں. حالانکہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے تھے لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان گھرانہ اس کا شکار ہو جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی موسیقی، انہوں نے کہا انما یفعلہ الفساق عندنا، ہمارے ہاں جو لچے لفنگے اور برے کردار والے بیڈ کریکٹر یہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ کام ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے ہمارے ہاں تو یہ کام کن لوگوں کا ہے؟ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، کالجز میں پڑھے ہیں، لیکن مغربی تہذیب نے ان کے ایمان کو برباد کر دیا ہے. امام مالک کہہ رہے ہیں یہ انتہائی گرے ہوئے لوگوں کا کام ہے، لیکن آج مجھے کہنا پڑے گا انتہائی شریف جن کو سمجھا جاتا ہے ان کے گھروں میں میوزک کے آلات موجود ہیں. اور آج کا نوجوان میوزک انسٹرومنٹ کو اپنے کندھے پہ لٹکا کے پشت پہ لگا کے چلنا اور اپنی یونیورسٹیز اور کالجز میں جانا اپنے فیشن کی معراج سمجھتا ہے. العیاذ باللہ. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ شیطان ہے تم پہ مسلط ہو چکا ہے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دیا. اولئک حزب الشیطان. شیطان جن لوگوں پہ مسلط ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ کا گروہ نہیں رہتے، وہ شیطان کا گروہ بن جاتے ہیں، وہ شیطان کی پارٹی ہے، وہ شیطان کی جماعت ہے.
اور آج میرے دوست عزیزو یہ لمحہ فکری ہے، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، ہر دوسرا شخص وہ شیطان کی پارٹی کا شخص بن چکا ہے، اللہ کی پارٹی سے نکل گیا کیونکہ شیطان اس پہ مسلط ہو گیا ہے۔ تو دل میں نفاق، دین سے دوری، اور گانے سننے والے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والے اور موسیقی کے رسیا کبھی آپ کو فجر اور عشاء کی نمازیں پڑھتے ہوئے مسجدوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ میرے حبیب جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں میں جانتا ہوں سب سے زیادہ فجر اور عشاء کی نماز ان لوگوں پہ بھاری ہوتی ہے جن کے دلوں میں منافقت موجود ہے۔ منافقت، نفاق، نمازوں سے دور، دین کی تحریکات سے دور، نیکیوں سے دور، دین کی دعوت سے دور۔ کون؟ جو موسیقی کا رسیہ ہوتا جاتا ہے، جو اس گرداب میں پھنستا جائے گا، جو اس سمندر میں غرق ہوتا جائے گا، شیطانی سمندر میں، اتنا ہی وہ اللہ کے دین سے دور ہوتا جائے گا۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، موسیقیت کا یہ شہوانی جذبات کو انگیخ دیتی ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے الغنا رقیت الزنا، یہ جو گانا ہے نا، گانا اور موسیقی، یہ بدکاری اور زنا کی ایک سیڑھی ہے، یہ سیڑھی ہے، یہ راستہ ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل جو موسیقی ہے وہ صرف ریکارڈڈ آواز تک محدود نہیں ہے کہ بس آپ کو آواز آئے گی اور اس کے اندر موسیقیت ہے، بانسری ہے اور دیگر چیزیں، نہیں، آج ہماری موسیقیت کیا ہے؟ وہ پورا ایک بے حیائی کا کلچر ہے۔ وہ موسیقی پیش کرنے والے، وہ گانا گانے والے، گانے والیاں، جس طرح کا اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، عورتوں اور مردوں کا بےہودہ اختلاط ہوتا ہے، ان کے لباس میں جو گھٹیا پن ہوتا ہے، عریانیت ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اور وہ شاعری جو گانے کے اندر کی جاتی ہے، اس شاعری میں جو ننگے الفاظ ہوتے ہیں، بےہودہ الفاظ ہوتے ہیں، میرے دوست اور عزیزو، وہ شہوانی جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں، اور یہ سیڑھی بنتا ہے بدکاری اور برے کام کے لیے۔ معاشرے کی عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں برباد ہوتی ہیں، حیا کا خاتمہ ہوتا ہے، نگاہ سے حیا مٹ جاتی ہے۔ جو ہر وقت نیم اریاں عورتوں کو دیکھے گا، گانے سنے گا، شیطانی آوازیں اس کے دماغ میں جگہ بنائے گی، اس دماغ میں لگی ہوئی آنکھ میں کبھی حیا پیدا نہیں ہوگی، وہ کبھی معاشرے کی مسلمان ماں، بہن، بیٹی کو حیا کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بہن اور ماں کی نظر سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے موسیقی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے میرے سوال کا پہلے جواب دو، یہ بتاؤ جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، ایک طرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہوں گے، اور دوسری طرف فرعون ہوگے، حامان ہوگے، قارون ہوگا، ابو جہل ہوگا، عتبہ شیبہ ہوگا، کہا بتاؤ یہ جو گانا موسیقی کر رہے ہو، یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اس شیطانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس نے کہا جی وہ تو ان کے ساتھ ہوگا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے کہہ سکتا تھا؟ کہنے لگے اچھا بتاؤ یہ سارے لوگ جو کہ باطل ہیں، شیطان ہیں، یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ کہنے لگا یہ تو جہنم میں جائیں گے۔ کہا جاؤ اب مجھ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، تم نے اپنے سوال کا خود جواب دے دیا ہے۔ بات کو اچھے طریقے سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ پہلے بہت سا زمانہ بغداد میں رہے، وہاں لوگوں کو علم دین پڑھاتے رہے، اس کے بعد مصر آ گئے۔ جب مصر آئے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بغداد میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے آ رہا ہوں جس کے ذریعے سے زندیق، یہ لفظ استعمال کیا، زندیق کون ہوتا ہے؟ جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے اندر سے اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ منافق اور زندیق کا فرق ہے، منافق وہ ہے جو اندر سے مسلمان نہیں ہوتا، اسلام کے مخالف ہو یا نہ ہو اس کو مخالفت سے غرض نہیں ہوتی، بس وہ اسلام کے ساتھ نہیں، وہ مفادات کا غلام ہوتا ہے، وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ زندیق وہ ہے جو بظاہر مسلمان ہو اندر سے اسلام کو کچلنا چاہتا ہو،
رسول اللہ کی تحریک کا خاتمہ کرنا چاہتا، وہ زندیق ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں امام شافعی کے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، فرماتے ہیں میں وہاں پہ بغداد میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے آ رہا ہوں، یعنی وہاں ایک ایسی چیز کا رواج ہو رہا ہے جس کے ذریعے زندیق لوگوں کو اللہ کے قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ کہنے لگے تکبیر ہے۔ یہ ایک خاص آلہ تھا، میوزیکل انسٹرومنٹ تھا جس سے موسیقی پیدا کی جاتی تھی۔ موسیقی پیدا کرنے والے کو زندیق کہہ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو موسیقی پیدا ہو رہی ہے اس کو قرآن کی آواز کو گرانے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم اس آواز کو فروغ دے رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ان کے بیٹے نے موسیقی کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے وہی جواب دیا جو عبداللہ ابن مسعود نے دیا تھا رضی اللہ عنہما، موسیقی انسان کے دل میں اسی طرح نفاق کو پیدا کرتی ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ دوسرا نقصان میں نے عرض کیا کیا ہوتا ہے؟ شہوانی جذبات بڑھتے ہیں، معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، بے حیائی کا شکار ہو، ماں بہنوں کی عزتیں برباد ہو جاتی ہیں، آنکھوں نگاہوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مال و زر کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ فلم انڈسٹری، یہ فیشن انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری، اس کے اوپر کتنا پیسہ ہے جو مسلمانوں کا برباد ہو۔ ابھی یہ عرفان بھائی آپ کو دین پر خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے، آج دین پر خرچ کرنے والے ختم ہو گئے۔ آپ ذرا اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیں، وہ کتنی MP3 MP4 USB اور اپنے میموری کارڈ، CD پلیئر، آئی پیڈز اور بڑے بڑے اینڈرائیڈ اور ایپل موبائل کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ اس میں میوزک سنا جا سکے، اچھے سے اچھا میوزک، بہترین سے بہترین آواز، اور فحاشی کو دیکھنے کے لیے اچھی سے اچھی سکرین۔ وہ جس چیز میں نظر آئے اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے کہا تھا جو گناہ کے کام پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ آج کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ گلی گلی پہ ویڈیو سینٹرز دکانیں موجود ہیں۔ بھائی ناراض نہ ہو، ایک تلخ حقیقت ہے، وہ چیز جو میرے آقا کے مشن کے خلاف ہے، رسول اللہ کی فکر کے خلاف ہے، قرآن جس کی جڑوں پہ تیشہ رکھ رہا ہے، اللہ کے رسول جس کو حرام قرار دے رہے ہیں، آج مسلمان اس کی بنیاد پہ کاروبار کر رہا ہے۔ وہ پیسہ جو وہ گانے کی CDs بیچ کے اور ویڈیو CDs بیچ کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، کیا تصور کریں اس کی اولاد ایماندار بنے گی یا بے ایمان بنے گی؟ اس کی اولاد کیا محمد الرسول اللہ کی وفادار ہوگی؟ کیا اسلام زندہ باد کا نعرہ لگائے گی؟ نہیں، وہ مغربی دھارے میں ڈوب جائے گی، پوری امت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ جس اولاد کے منہ میں گانے بیچ کر موسیقی کو فروغ دے کے کمایا ہوا مال رزق بنا کے ڈالا جائے گا۔ آج ہم کیوں غور نہیں کر رہے؟ کہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ میرے نوجوان سمجھ لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آدم کا بیٹا ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا، قیامت کے دن 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ ان عمرہ، اپنی عمر کے بارے میں جواب دینا ہوگا، کہاں گزار کے آئے۔ اپنے جسم کے بارے میں جواب دینا ہوگا، کہاں گزار کے آئے۔ ان مالہ، اپنے مال کے بارے میں جواب دینا ہوگا، کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں مال تو میرا ہی ہے، جہاں مرضی خرچ کروں۔ ایک ایک پائی جو خرچ کی ہے اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو جس مال سے آپ نے بےہودگی خریدی ہے، بے حیائی خریدی ہے، جس مال سے آپ نے موسیقی خریدی ہے یا موسیقی کو فروغ دیا، مجھے بتائیں اس خرچ کیے ہوئے مال کے بارے میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور موسیقی کا اور بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کے انتہائی اہم اوقات کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ کو فارغ وقت ملتا ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، جب فارغ ہو کے آتے ہیں اب آپ کو وقت ملا ہے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہ رمضان کے دن اور راتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟
جو اس کے دن اور راتوں کو اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں. یعنی آپ کی زبان تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی. آپ فارغ ہیں, چلو جی مووی دیکھتے ہیں, فارغ ہے گانا سنتے ہیں, فارغ ہے موسیقی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ لذت اٹھاتے ہیں. میری اور آپ کی فراغت کو برباد کر دیتی ہے موسیقی. اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں غافل رہتے ہیں. الصحت والفراغ, ایک نعمت ہے صحت. جب آدمی صحت مند ہوتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے. ایک دن بیمار ہو جائے اس کے سارے فرعونی عزائم پہ پانی پھر جاتا ہے. ایک دن بیمار ہو جائے سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے, ساری خواہشیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. آدمی سوچنے لگتا ہے میں تو کتنے بڑے بڑے خواہشات کے محل بنا کے بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں میں صحت یاب ہوں گا بھی کہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور فرمایا فراغت بہت بڑی نعمت ہے. صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں فارغ وقت میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول کہتے تھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگا کر. آج یہ موسیقیت کا کلچر نوجوان کو سوچنا ہی نہیں دیتا کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے, اس کا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ وہ کیسے جوڑے گا, وہ اللہ سے کیسے تائب ہوگا, اس نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے, وہ جنتوں کا مستحق کیسے بنے گا, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھی کیسے بنے گا. اس کو کہیں فارغ وقت نہ مل جائے. مغرب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں مسلمان غافل رہے, لہٰذا اس کو موسیقی کا دل دادا بناؤ کہ فارغ بیٹھے کانوں میں وہ ہیڈ فونز کو ٹھونس لے اور اس کے بعد اذان سے دینی امور سے غافل ہو جائے اور اپنے فارغ اوقات کو برباد کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو موسیقی کو چھوڑ کے آئیں قرآن مجید کی تلاوت کو فروغ دیں. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ, جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آئیے ہم آج عہد کر کے جائیں اللہ اگر اس سے پہلے کوتاہی تھی ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں, اور آج کے بعد وہ لذت جو ہم نے شیطانی آوازوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے ڈھونڈیں گے تو صرف تیرے کلام مقدس میں ڈھونڈیں گے. اور قرآن مجید کو پڑھنے والا ایمان کی منزلیں اور ایمان کے مراتب چڑھتا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان کی اعلیٰ مراتب نصیب فرمائے. اللہ قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے. اللہ اس بے حیائی کے کلچر کے خاتمے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو ہمارے دماغوں کو منور فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.